بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور ان اقوام و قرا کی کیا تخصیص ہے؟ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، مگر بعض حکمتوں کی وجہ سے یہ نہ چاہا، اس لیے سب ایمان نہیں لائے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ جب یہ بات ہے تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس میں وہ ایمان ہی لے آئیں، حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا بدون خدا کے حکم یعنی مشیت الہی کے ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر کفر کی گندگی واقع کر دیتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ تم غور کرو اور دیکھو کہ کیا کیا چیزیں ہیں آسمان میں اور زمین میں۔ آسمانوں میں ستارے وغیرہ اور زمین میں بے انتہا مخلوق نظر آتی ہے، یعنی ان میں غور کرنے سے توحید کی دلیل عقلی حاصل ہوگی۔ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ یہ بیان ہوا ان کے مکلف ہونے کا، اور جو لوگ عناداً ایمان نہیں لاتے ان کو دلائل اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے۔ یہ بیان ہوا ان کے عناد کا، سو ان کی اس حالت عناد سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بدلالت حال صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی باوجود دلائل اور وعیدوں کے جو ایمان نہیں لاتے، تو ان کی حالت اس شخص کے مشابہ جو ایسے عذاب کا منتظر ہو جو کہ پہلی قوموں پر آیا تھا۔ سو آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم اس کے انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ اس کے انتظار کرنے والوں میں ہوں جن گزشتہ قوموں کا اوپر ذکر تھا، ہم ان پر تو عذاب واقع کرتے تھے۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر ہم اس عذاب سے اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، جس طرح ان مومنین کو ہم نے نجات دی تھی، ہم اسی طرح سب ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ حسب وعدہ ہمارے ذمے ہیں، پس اسی طرح اگر ان کفار پر کوئی افتاد پڑی تو مسلمان اس سے محفوظ رہیں گے، خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں۔
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. آپ فرما دیجئے لوگو اگر تم شک میں ہو میرے دین سے تو میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو کھینچ لاتا ہے تم کو اور مجھ کو. حکم ہے رہوں ایمان والوں میں. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے شک اور تردد میں ہو میں تم کو اس کی حقیقت بتلاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے. اور مجھ کو من جانب اللہ یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایسے معبود پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ اپنے آپ کو اس دین مذکورہ توحید خالص کی طرف اس طرح متوجہ رکھنا کہ اور سب طریقوں سے علیحدہ ہو جاؤ. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور یہ کہ سیدھا کر منہ اپنا دین پر حنیف ہو کر اور مت ہو شرکت کرنے والوں میں، یعنی مشرکین میں سے مت بنو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور مت پکار اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے کو کہ نہ بھلا کرے تیرا اور نہ برا، پھر اگر تو ایسا کرے تو بھی اس وقت ہو ظالموں میں سے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا غَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر پہنچا دے وے تجھ کو اللہ کچھ تکلیف تو کوئی نہیں اس کو ہٹانے والا اس کے سوا، اور اگر پہنچانا چاہے تجھ کو کچھ بھلائی تو کوئی پھیرنے والا نہیں اس کے فضل کو. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. پہنچائے اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں، اور وہی ہے بخشنے والا مہربان. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. آپ فرما دیجئے کہ لوگوں پہنچ چکا حق تم کو تمہارے رب سے، اب جو کوئی راہ پر آئے سو وہ راہ پاتا ہے اپنے بھلے کو. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. اور جو کوئی بہکا پھرے سو بہکا پھرے گا اپنے برے کو. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اور میں تم پر نہیں ہوں مختار.
واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے، اس میں سب اعمال کے ساتھ تبلیغ بھی آ گئی، اور ان کے کفر و ایذا پر صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیں گے، خواہ دنیا میں ہلاکت کے ساتھ خواہ آخرت میں عذاب کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی اور منصبی کام میں لگے رہیے، ان کی فکر نہ کیجئے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔